اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے ایک دعا مانگتے چلے جاتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، جو قوم میری ذریت اس خانہ کعبہ کے ارد گرد بس جائے گی، سکونت اختیار کرے گی، ان میں ایک رسول مبعوث فرما اور اس رسول کا کام ہو کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات سنائیں، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان لوگوں کو تیری آیات سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک سے، بت پرستی سے اور گناہوں سے پاک کرے۔ آج رب ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جو کوئی اس دین سے انحراف کرے، منہ موڑے، وہ کوئی احمق شخص ہی ہوگا۔ ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں برگزیدہ شخص بنایا۔ اس سے پہلے والی آیت 124 میں رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو ساری دنیا کا امام بنائیں گے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کہا کہ میری ذریت، قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم تیری ذریت میں ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ اس دنیا میں بنایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو حکم برداری کر، اسلم، اسلم، مسلمان بن جا، اسلم، حکم بجا لا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، I have surrendered لرب العالمین before my Lord، میں تو مسلم ہو کے آ گیا ہوں
اپنے رب کے پاس۔ اس تمہید کے بعد ہم تھوڑا ان مشکل الفاظ کا ان کی وضاحت کریں گے، اور جو گرامیٹیکل پوائنٹ ان میں ہوگا اس کو بھی تھوڑا وضاحت کریں گے۔ من کوشچن کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم من پر سوال بنائیں گے، من ربو کا تمہارا رب کون ہے؟ من ہوا وہ کون ہے؟ من انتا تو کون ہے؟ اس طرح من پر بہت سارے کوشچن بن سکتے ہیں۔ یہاں بھی من کوشچن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر اسے مراد ہے توبیخ۔ مانن تو توبیخ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ توبیخ اردو لفظ ہے، توبیخ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ راغبا یرغبو، راغبا یرغبو، یہ جو راغبا یرغبو ہے، اس کے ساتھ کبھی کبھی حرف جر آتا ہے۔ یرغبو ان الگ معنی دیتا ہے، یرغبو الا دوسرا معنی دیتا ہے۔ راغبا he disliked, detested. یرغبو ان اس نے روگردانی کی۔ یرغبو ان وہ روگردانی کرتا ہے یا کرے گا۔ یرغبو الا وہ عاجزی سے متوجہ ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ الا الگ معنی بناتا ہے اور ان سے دوسرا معنی بنتا ہے۔ یہاں ان استعمال ہو گیا ہے۔ یرغبو فعل مضارع ہے اور اس میں فاعل ہوا استعمال ہو جائے گا۔ ملت مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ابراہیم مضاف الیہ۔ معنی بن گیا من یرغبو جو کوئی روگردانی کرتا ہے ان ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا معنی بغیر، ایکسپٹ۔ گویا معنی بنے گا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کوئی شخص نہیں جو ابراہیم
جو ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے. کوئی شخص نہیں ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے الا من صفیہ نفسہ، بغیر اس شخص کے جو بیوقوف ہو. صفیہ فعل ماضی ہے، فاعل ہوا آئے گا، نفسہ مفعول بہ ہے، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ. when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ. مگر وہ جو اپنے نفس کو بیوقوف بناتا ہو. کوئی شخص ملت ابراہیم سے روگردانی نہیں کرے گا بغیر اس شخص کے جو اپنے نفس کو بیوقوف بناتا ہے. سیدھے سیدھے لفظوں میں ہو گیا کہ ایک بیوقوف شخص ہی ابراہیم کی ملت سے انکار روگردانی کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کیوں فرمایا گیا کہ بیوقوف شخص ہی روگردانی کرے. ابراہیم علیہ السلام کو یہود و نصارہ جد امجد مانتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے اجارہ دار ہیں. مگر جب کوئی پیغمبر اسی ملت ابراہیم کی طرف داعی بن کر رب نے بھیجا تو اس کی دعوت کو انہوں نے ہی بیزار کر دیا، رد کر دیا. گویا کہ ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہے، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف دعوت دینے والا جو ہے اسے بیزار ہیں، اسے عداوت رکھتے ہیں. تو یہ تضاد جو ہے یہ اسی شخص کے حصے میں آئے گا جو حماقت سے بھرپور ہو. جو اپنے نفس کو ایسی حماقت پر آمادہ کرتا ہو. وَلَقَدْ لام ابتدا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے. surely certainly قد جب
فعل ماضی پر آتا ہے تو معنی سٹلی بناتا ہے. استفیناہو، استفیناہو اصل لفظ اس طرح ہے، استفا. باب اف تعالی، باب افتعال سے ہے. استفا، استفا کا معنی ہو گیا he selected. جب ہم اسی استفا کو چھٹا صیغہ بنائیں گے، گردان کا چھٹا صیغہ بنائیں گے، جہاں نون اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہو جائے گا استفینا، استفینا. اب آگے جو گردان چلے گی وہ چلے گی استفائی، استفائی. آگے جو گردان چلے گی وہ استفائی ہی چلے گی، استفائی، استفائی. تا لگائیں گے، استفایتا، استفایتما، استفایتم، استفایتے، استفایتما، استفایتن، استفایتو، استفاینا. اس طرح جو یہ نا ہے یہ فاعل ہے، استفائی جو ہے یہ فعل ماضی ہے. معنی کیا ہو گیا؟ استفاینا، ہم نے چنا. ہو مفعول بھی، اس کو. We selected him. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ. We selected him. Surely, certainly, we selected him. فی الدنیا جار مجرور، اس دنیا میں ہم نے اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں سلیکٹ کیا. آیت نمبر 124 میں ورڈز آئے ہیں انی جائلوں کا للناسی اماما. سیم یہاں بھی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں چنا ہے. وَإِنَّهُ، اب غور سے دیکھیے، میں اس انہو کو بریک کروں گا. ایک تو یہ انہ ہے اور دوسرا ہو ہے. اگر ہم ہو کو انہ کے بغیر لکھیں گے تو اس ہو کو ہوا کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اس طریقے سے سینٹنس کیا بنے گا؟
ہوا فی الآخرۃ ہوا فی الآخرۃ من الصالحین. ہوا مبتدا فی الآخرۃ جار مجرور من الصالحین جار مجرور اور خبر بھی ہے. ہوا من الصالحین وہ صالحین میں سے ہوگا. کہاں ہوگا؟ فی الآخرۃ آخرت میں. یہ ہو گیا منیمم سینٹنس. اب ہم اس کو لام و تاکید، لام جو ہے لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس لام زبر لا کو استعمال کریں گے یہاں. لا من الصالحین ہوا فی الآخرۃ لا من الصالحین. اب لا کا معنی ہو گیا ضرور، ضرور بالضرور. وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا. اب اس کو ہم ان لگائیں گے. ان بھی تاکید کے لیے آیا ہے. گویا اس سینٹنس میں دو تاکید ہیں، ایک ان ہے ایک لا ہے. جو ہی ہم ان لگائیں گے تو ہوا نہیں آئے گا، تو ہوا کا دوسرا پروناؤن آئے گا ہو، یہ والا پروناؤن. اس طرح یہ بن جائے گا انہو، انہو. اب معنی کیا بن جائے گا؟ ان کا معنی ہے بے شک، ہوا ہو کا معنی وہ، بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا. اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ اس چھوٹے سینٹنس میں کتنا سٹرس ہے، کتنا ایمفیسس ہے. ہم اس کو اردو میں صحیح طریقے سے معنی میں نہیں ڈال سکتے ہیں، انگریزی میں معنی میں نہیں ڈال سکتے ہیں. جو بلاغت اس عربی سینٹنس میں ہے وہ کسی اور معنی میں نہیں اتر سکتی ہے. اس کے بعد دوسری آیت ہے اذ قال لہ ربہ. یاد کرو وہ وقت، قال کہا، لہو جار مجرور، ربہ مضاف مضاف الیہ. قال فعل ماضی ہے. ہی سیڈ، اللہ سیڈ. اللہ نے اس کو کہا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اس کو کہا. اب اگر ہم اس میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ یہاں ربہ کی شکل میں بھی ہے، ربہ فاعل بنے گا تو معنی بنے گا جب اس کے رب نے اس کو کہا. when
his Lord said to him, کیا کہا؟ اسلم. 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 اسلم کا معنی ہو گیا تو حکم بجا لا. تو حکم بجا لا. ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشوں میں گزرے. ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا اسلم. 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 تو حکم بجا لا. ابراہیم علیہ السلام نے بے چون و چرا تمام احکام بجا لائے جس پر اللہ خوش ہوا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کا امام بنایا. یہاں جو اسلم آیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تو قربانی پیش کر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال. He said. قال. He said. اس نے کہا. یہ فعل بھی ہے، فعل ماضی بھی ہے، اور فاعل اس میں ہوا ہے. He said. اسلمت. اسلمت لرب العالمین. اسلمت. اسلم فعل ہے، فعل ماضی ہے تو فاعل ہے. اسلمت میں تسلیم کرتا ہوں، میں حکم بجا لاتا ہوں. رب العالمین. حرف جر ہے، رب اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور عالمین مضاف الیہ ہے. اپنے رب العالمین کے لیے میں حکم بجا لاتا ہوں. اللہ ہمیں بھی اللہ کے احکام بجا لانے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی بھی اسی قرآن شریف کے وساطت سے سنور جائے، اور ہمارا آخرت میں بھلا ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.